مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں. جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. میں اپنے ان بھائیوں سے بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گل پلازہ میں جو واقعہ ہوا ہے، بدترین آگ جس نے بہت سے لوگوں کو جھلس کے ہلاک کر دیا، شہادتیں ہوئی، مائیں باہر کھڑی ہوئی چیخ رہی ہیں، ہمارا بیٹا ہے اندر، ہمارے لواحقین اندر موجود ہیں، رو رہی ہیں. میڈیا پہ یہ مناظر دیکھے نہیں جا رہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. چیخ و پکار ایک مچی ہوئی ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک ایک گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. ملک جس بدحالی کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کسی ہوش مند سے یہ حالات مخفی نہیں ہے. کراچی 70% GDP دیتا ہے پورے ملک کے لیے، 70% بجٹ کراچی سے پورا ہوتا ہے. یہ ایک سٹی نہیں ہے بلکہ ایک کنٹری ہے. میں نے ایسے کنٹری دیکھے ہیں جو کراچی سے چھوٹے ہیں، ان کا رقبہ کراچی سے کم ہے، ان کی آبادی کراچی سے کم ہے. ایک ایسا شہر جس کی آبادی 2.5-3 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ اپنے حقوق سے محروم ہے. اور کراچی کے باسی ان کی جو حقوق ہیں وہ روز بروز زمین میں دھستے چلے جا رہے ہیں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے ہم تیار نہیں. گٹر کھلے ہوئے ہیں، آئے دن واقعات ہیں، بچہ گٹر میں گر گیا، لیکن اس پہ ایکشن کیا لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پہ حکومت سندھ کا جو رسپانس ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیرو ہے. ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اب یہ واقعہ ہوگا، اب یہ واقعہ ہوگا. ٹارگٹ کلنگ میں آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے پچھلے سے پچھلے سال میں نے رمضان میں جب بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی تھی ڈاکوؤں کے ہاتھوں، اور حکومت نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا، حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے، پولیس کے اختیارات بڑھانے کے لیے، رینجرز کے اختیارات بڑھانے کے لیے، تاکہ بھئی یہ ڈاکوؤں کو کنٹرول کریں. سویڈن سے ایک جوڑا آیا، نیا شادی شدہ جوڑا تھا، ان کو قتل کر دیا گیا، اس بچوں کے سامنے اس کے باپ کو ڈاکوؤں نے مارا ہے یہیں ناگن چورنگی پہ. اتنے واقعات ہو رہے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی دھڑلے سے لوگ قتل ہو رہے تھے. تو میں نے اس وقت جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ 27ویں رات کو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حکومت سندھ میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان واقعات کے، میں ان کے خلاف بددعائیں کروں. آپ حیران ہوں گے 27ویں رات کو جب ہم نے ختم قرآن پہ دعائیں مانگنی تھی، میرے دوست کا فون آیا کہ مجھے ڈاکوؤں نے گولی مار دی ہے. اور میری 27ویں رات ہاسپٹل میں گزری اپنے ایک ریلیٹیو کے ساتھ جس کو 4-5 گولیاں ڈاکوؤں نے ماری تھی، اور پوری رات میں نے اس کے ساتھ وہاں گزاری. قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں جس میں جنگ مسلط نہ ہو ایسے حالات نہیں ہوتے. اگر ایسے حالات ہوتے ہیں تو کسی کنٹری نے اٹیک کر دیا ہوتا ہے. حکومتی نااہلی اور حکومت کے جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کے سبب ایسے حالات شاید پاکستان سے زیادہ یا خاص طور پہ کراچی سے زیادہ کہیں بھی اتنی بدحالی نہ ہو. 24 گھنٹے آگ لگی رہی ہے، 24 گھنٹے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آ رہی ہیں، پانی ختم ہو گیا. کیا یعنی پہلے سے انتظام کیوں نہیں تھا؟ اور پے در پہ واقعات آپ KPK میں دیکھ لیں. کیا دنیا میں کہیں آپ نے ایسا واقعہ دیکھا کہ دریا کے بیچ میں میاں بیوی بچے والدین اور پوری فیملی کھڑی ہوئی ہو اور ایک ایک کر کے ان کے بچے دریا کی موجوں کے حوالے ہو رہے ہوں، اور وہ چیخو پکار 1 گھنٹے سے انہوں نے چیخو پکار مچائی ہوئی ہو کہ کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، اور 1 گھنٹے میں کوئی مدد کے لیے نہ پہنچ پائے. اور وہ ایک ایک کر کے، یعنی آپ خود تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں نا، آپ کا کوئی بیٹا آپ کے سامنے پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہو اور آپ چیخ رہے ہو، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے باپ، تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں. اور آئندہ بھی کوئی ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ حالات ٹھیک ہوں. ہوش کے ناخن لینا چاہیے. میں یہ احتجاج اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، الحمدللہ بہت سارے لوگ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں. حکومت کی نااہلی، جب تک ہم اس طرح بھرپور طریقے سے احتجاج نہیں کریں گے، گورنمنٹ حرکت میں نہیں آئے گی، متعلقہ ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں 1200 چھوٹی چھوٹی دکانوں پر مشتمل ایک مارکیٹ ہے، اس میں آگ سے بچانے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے. یہ سوال سب سے پہلے اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کے بعد متعلقہ ادارے ہیں، اس کے بعد وہ بلڈرز بھی ہیں جنہوں نے بلڈنگیں بنائی اور ان کو یہ انتظام نہیں کیا کہ یہاں اگر آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے ایگزٹ کیسے ہوگا، لوگ بھاگیں گے کیسے، آگ بجھانے کا کیا انتظام ہوگا. ہم نے اداروں میں دیکھا ہے، آپ دارالعلوم کورنگی میں جائیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ایک مدرسہ بنایا، پہلے سے اس مدرسے کی عمارت کو ایسا ڈیزائن کیا کہ خدا نخواستہ اگر آگ لگتی ہے تو طلبہ کے بھاگنے کے راستے ہوں. پھر آگ سے بچانے کے جتنے بھی انتظامات ہیں، جتنی بھی SOPs ہیں، ان تمام کو اپنے مدرسے میں لاگو کیا.
جامعۃ الرشید آپ جائیں، ایک مدرسہ ہے، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا بزنس ہو رہا ہو، وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جہاں لوگ قال اللہ قال رسول پڑھ رہے ہیں. وہاں انہوں نے انتظام کیا کہ بھائی اگر خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو راستے ہوں جہاں سے طلبہ باہر بھاگ سکیں اور آگ بجھانے کے انتظامات ہوں، سلنڈر جو لگائے جاتے ہیں. ایسے اداروں میں انتظامات ہو رہے ہیں، اور 1200 دکانوں پر مشتمل ایک بلڈنگ جو کراچی کا دل صدر، اور اس صدر کے بھی بیچوں بیچ ایک ایسی عمارت ہو جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ اربوں کھربوں روپے کا بزنس کر رہے ہوں، وہاں جناب آگ سے بچنے کا، آگ لگ جائے تو بجھانے کا، اور ایگزٹ کے راستے ہی نہیں ہے وہاں پہ. اس سے بڑی یعنی کسی قوم کی ناکامی اور کسی حکومت کی ناکامی کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں کراچی کے باسی ہونے کے حیثیت سے ایک اپنا احتجاج ایک ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور جو ہم نے باہر دنیا میں ٹریولنگ کی ہے تھوڑا بہت اپنا تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی آرگنائزڈ قومیں ہیں، جتنی بھی قومیں جو مہذب قومیں سمجھی جاتی ہیں، وہ آگ سے بچنے اور قدرتی حادثات سے بچنے کا پہلے انتظام کرتی ہیں، اس کے بعد عمارتیں بنتی ہیں اور اس کے بعد نقشے پاس ہوتے ہیں. آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، کینیڈا میں جائیں، جہاں بھی دنیا میں سفر کریں آپ، اس قدر انہوں نے انتظامات کیے ہوتے ہیں. یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ جب آپ باہر سفر کرتے ہیں تو ہمارے یہاں جیسے لائنوں میں پانی آتا ہے تو انہوں نے آگ بجھانے کے لیے پانی کی لائنیں الگ سے ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگی تو ان لائنوں کو کھولا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ ٹینک بھر بھر کے آ رہے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے فائر بریگیڈ کی ٹینکروں کو فل ہونے میں، پھر ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو سکتے ہیں. جب کہیں حادثہ ہوتا ہے تو کھچا کھچ رش بڑھ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس کا انہوں نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. آپ ان ملکوں میں جائیں، آپ دیکھیں ہر عمارت میں ایک بٹن ہوتا ہے. آپ واش روم میں جائیں گے نا، ریسٹ روم میں، وہاں بھی ایک بٹن ہوتا ہے، ایمرجنسی بٹن. خدا نخواستہ آگ لگ گئی، آپ نے یہ بٹن آن کر دینا ہے. فائر بریگیڈ کا عملہ، پولیس اور ایمبولینس تینوں کے تینوں فوراً پہنچتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. لیکن ہمارے ہاں میرے ایک دوست نے مجھے واقعہ سنایا، ان کے آفس میں آگ لگ گئی. یہ واقعات تو وہ ہے جو مشاہدے پر مبنی واقعات ہیں. ان کے آفس میں آگ لگی، پورا جل گیا. میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا یہ آپ کے آفس میں ہوا کیا؟ کہتے ہیں آگ لگ گئی تھی. میں نے کہا فائر بریگیڈ کو نہیں بلایا؟ انہوں نے کہا میں نے فائر بریگیڈ کے محکمے کو فون کیا تو وہ آئے، اور آ کے انہوں نے اچھی طرح سروے کیا اور فون کر کے بتایا کہ بندہ کوئی نہیں مرا ہے، یعنی بندے سب نکل گئے. مطلب بزبان حال انہوں نے پیغام دیا کہ بندے چونکہ بچ گئے لہذا کوئی جلدی نہیں ہے، تسلی سے آ جاؤ. تو آپ دیکھیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آگ میں جل کے مرنا کس قدر اذیت والی موت ہے یہ، اور کس قدر یہ یعنی لا يعذب بالنار الا رب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے، جو قیامت کے دن اللہ نافرمان بندوں کو آگ میں ڈالے گا. لیکن ہماری حکومتوں کی نااہلی اور ان بلڈرز کی نااہلی جو عمارتیں بناتے ہیں، اور عمارت بناتے وقت، بلڈنگ بناتے وقت اس کا خیال نہیں کرتے کہ بلڈنگ کا ڈیزائن ایسا بنایا جائے کہ خدا نخواستہ آگ لگتی ہے تو نکلنے کا پورا انتظام ہو. تو جو کسی برائی کا سبب بنتا ہے، قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنا ہی مجرم ہوتا ہے جس نے وہ برائی کی ہو. من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرہا ووزر من عمل بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھائی کو پروموٹ کیا تو جب تک وہ اچھائی رہے گی اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کسی برائی کو یا ظلم کا یا برائی کا سبب بنا تو یہ جو سبب بنا ہے یہ بھی اس برائی میں برابر کا مجرم ہے. آپ کسی کو قتل کر دیں یا قتل کرنے کا ذریعہ بن جائیں تو ذریعہ بننے سے بھی آپ ایک نوعیت کے قاتل کہلاتے ہیں. تو میں اپنے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو بھی اس حادثے میں شہید ہوئے ان سے پرزور تعزیت کرتا ہوں، اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حادثاتی طور پر آگ میں جل کے مرنے والا بھی شہید ہے اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے. تو یہ ہمارے بھائی شہادت کے رتبے پر پہنچ گئے. اور اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ کہ ایک فائر فائٹر جو تھا فائر بریگیڈ کے عملے میں، ایک شخص آگ بجھاتے ہوئے وہ بھی اس حادثے میں شہید ہوا. اس کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے. جو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے اپنی جان گنوا بیٹھا اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، اس کی اس نیکی کو اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، اور اس کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. ایک اور بات میں یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو گل پلازا ہے اس میں کروڑوں کا نہیں اربوں کا بزنس ہو رہا تھا.
اور یہ وہ تاجر تھے جو پورے ملک میں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوا سب سے زیادہ تعاون ان تاجروں کا ہوتا تھا. دینی مدارس، مساجد اور سیلاب، زلزلے، جہاں بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کراچی سب سے آگے ہوتا ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. 2005 میں KPK میں زلزلہ آیا تھا، سب سے زیادہ مدد جو کی تھی کراچی کے تاجروں نے کی تھی. ان تاجروں کا اربوں کھربوں کا نقصان ہو چکا ہے. حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دینے کا، اللہ کرے دے دیں، لیکن یہ 1 کروڑ روپے سے بہرحال اس اربوں کھربوں کی تجارت کی تلافی نہیں ہو سکتی جو نقصان ہو چکا ہے. تو آئندہ کے لیے ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ یہ نقصان نہ ہو، اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے، اور جو صدقات و خیرات انہوں نے کیے ہیں اللہ ان صدقات و خیرات کی لاج رکھ کر اس سے زیادہ ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. آئندہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، بار بار ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو اس طرح کی بھی آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ کراچی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا زمین میں دھنس رہا ہے. تو کچھ ایسی بھی صدائیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، بھائی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. کچھ کہہ رہے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے. میں اب سیاسی آدمی نہیں ہوں، سیاسی باتیں کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ تو عوام فیصلہ کرے گی، اور جو اختیارات با اختیار لوگ ہیں، با اثر لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ پے در پے اس طرح کے واقعات سے ایسا نہ ہو کہ سول نافرمانی شروع ہو جائے. لوگ ملک میں پہلے ہی بدحالی پھیلی ہوئی ہے، امن خراب ہے ملک کا، اور زیادہ بدامنی پھیلنا شروع ہو جائے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کراچی میں اول تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے. جب وہ شروع ہوتا ہے، اگر سال سوا سال کا پروجیکٹ ہو تو اس کو 2 ڈھائی 3 سال لگ جاتے ہیں. گرین بس کا آپ حال دیکھ لیں نا. گرین بس شروع ہونے، ہم تو بچپن میں سنا کرتے تھے گرین بس شروع ہونے والی، ہوتے ہوتے ریٹائرمنٹ کی عمریں ہو گئیں اور وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. 4K چرنگی کا آپ حال دیکھ لیں. 4K چرنگی سن رہے تھے کہ جی بن رہی ہے، بنتے بنتے اتنا ترسا دیا حکومت نے کہ لوگوں کے زبانوں سے بددعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ یار تم یہ کام نہ شروع کرتے تو اچھا تھا. یعنی ٹریفک پھنس جاتا تھا وہاں پہ، اور میمز بنانا لوگوں نے شروع کر دیے کہ بھائی ایک مجسمہ ملا ہے، ایک جو ہے ممی ملی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب یہ 4K چرنگی بن جائے تو مجھے اٹھا دینا ہے. اس طرح کی میمز بننا شروع ہو گئی تھی. جماعت اسلامی والوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا تھا اس موقع پر کہ بھائی اس کو بناؤ، اس کو مکمل کرو. تو بنانے میں اتنا ٹائم لے لیا. آپ یونیورسٹی روڈ دیکھ لیں، حکومت جب ایک روڈ کھود دیتی ہے تو کھودنے کے بعد اس کو اتنا لمبا کھینچ لیتی ہے، ٹریفک پھنس رہا ہے، لوگوں کی لیٹ ہو رہے ہیں، لوگ ایمبولینس میں، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. پریگننٹ خواتین ہم نے دیکھی ہیں، ٹریفک یعنی واقعات سنے، پریگننٹ خواتین کے بچے ایمبولینس میں ہو گئے، ہارٹ اٹیک کا مریض ایمبولینس میں اس کی جان نکل گئی. یہ حالات چل رہے ہیں جی. تو یا تو کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا نہیں ہے، شروع ہوتا ہے تو سال سوا سال میں ختم ہونا چاہیے، وہ 5 6 سال کھنچتا چلا جاتا ہے. سڑکیں ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو بند نہیں کرتے ہیں. تو ایک عجیب بدحالی ہے. ایسا نہ ہو کہ لوگ سول نافرمانی کی طرف آ جائیں، یا کراچی میں جو اس طرح کی باتیں ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، کراچی کو ایک صوبہ بنایا جائے، ایسی تحریکیں زور پکڑ گئیں تو پھر کیا ہوگا یہ واللہ عالم. میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن یہ کہ اس طرح کی صدائیں گونجنا شروع ہو گئی ہیں. تو خدا را کراچی پر رحم کیجئے. اور عوام سے میں ایک گزارش کر سکتا ہوں، میں ظاہر ہے کوئی ایسا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں عوام سے جو ہے وہ احکامات جاری کرنا شروع کر دوں. ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں کہ حکومت پہ انحصار کرنا چھوڑ دیں. میں نے ولاگ بنائے ہیں جس میں کراچی کے لوگوں نے خود چندہ کر کے اپنے گلی کی سڑکوں کو ٹھیک کیا. ایسے علاقے ہیں، میرے ولاگ آ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں کو خود لوگوں نے بنایا. گٹروں کے ڈھکن میں نے بھی اپنے پیسوں سے لگائے ہیں، اور لوگوں سے چندہ کر کے اپنی گلی محلے کے کچھ گٹر کے ڈھکن ہم نے خود لگائے ہیں. تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کراچی میں سروائیو کریں گے تو سروائیو کر جائیں گے. کل بات ہو رہی تھی ہمارے دوستوں میں کہ یار یہ صفائی ستھرائی گلیوں میں ہو نہیں رہی ہے. تو کسی نے بتایا کہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ دیں آپ، وہ صفائی اچھی کر دیتے ہیں. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، گورنمنٹ کو الگ پیسہ جاتا رہے، وہ قیامت میں خود ہی حساب دیں گے. ہم پرائیویٹ کمپنیوں سے رابطہ کر کے گلیوں کی صفائی کر لیں. تو ہم نے تو سروائیو کرنا ہے نا، ہم نے تو رہنا ہے. جب تک اس دنیا میں رہنا ہے تو اس طرح سے تو نہیں رہنا ہے کہ ہمارے بچے گٹروں میں گریں اور جگہ جگہ آگ لگے اور نلکوں میں پانی نہ ہو. اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی تو ہے نا کہ پانی نہیں آ رہا تو لوگ ٹینکر خرید کے ڈال رہے ہیں، حکومت پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مر جائیں گھروں کے اندر قحط سے کہ پانی نہیں حکومت دے رہی ہے. تو وہاں بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے اپنی مدد، آپ کے تحت پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے بھیک مانگ کے خرچ کرنا پڑے ہمیں. تو اس طرح آپ جو بھی دکانیں ہیں
بہت کنجسٹڈ ایریاز ہیں، وہاں ہمیں خود کمپنیوں کو بلا کے سروے کروانا چاہیے کہ بھئی خدا نخواستہ یہاں آگ لگ جاتی ہے تو پہلے سے آپ ہمیں ایس او پیز بتائیں کہ کیا ایس او پیز ہیں جن پر عمل کر کے ہم آگ کی جو حادثہ ہے اس سے بچ سکتے ہیں. خدا نخواستہ کسی الیکٹرک وائر میں آگ لگ جاتی ہے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. باہر ملکوں میں بچوں کو سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں گیس کے، اب تو گیس بھی نہیں آ رہی نا، میرے اپنے گھر میں 7 یا 8 سلنڈر ہیں، آپ اندازہ لگائیں. 4 گھروں کے سلنڈر الگ اور گیزر کے سلنڈر، کیونکہ گیزر میں بھی گیس نہیں آ رہی ہوتی، اور سلنڈروں کا بل میں اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں آپ کے ہوش اڑ جائیں. ہر چیز کے لیے ہم نے سلنڈر لگایا ہوا ہے، گیس کا پریشر ہی نہیں ہے، اور پھر بھی گھر والے روتے ہی رہتے ہیں گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے. تو یہ حال ہے. تو باہر ملکوں میں بچوں کو گیس کے سلنڈر تک کے استعمال کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، بچپن میں ہی ان کو یہ چیزیں اسکولوں میں پڑھا دی جاتی ہیں. ہمارے یہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں کہ آگ لگ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، الیکٹرک وائر کی آگ لگے تو کیا کرنا ہے، اور دوسری آگ لگے تو کیا کرنا ہے. تو اسکولوں میں نہ تعلیم ہے. یہ سندھ کا زیادہ برا حال ہوا ہے، سب کو پتہ ہی ہے. پنجاب نسبتاً بہتر چل رہا ہے، سندھ کا حال زیادہ خراب ہوا ہے. تو حکومت کو یا تو ہم برا بلا کہہ کے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، یا پھر یہ کہ ہم اپنی حفاظت اور اپنی مدد آپ کے تحت سروائیو کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہمارے کراچی کو امن کا گہوارہ بنائے، حادثات سے اللہ کراچی کی حفاظت فرمائے، اور کراچی جس طرح پورے ملک کی خدمت کر رہا ہے پورے ملک کو بھی تھوڑی سی کراچی کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گلگت کے کسی ہوٹل میں تھا، پرانی بات ہے 2010 یا 11 کی، کہیں ہم گاؤں میں تھے، ہوٹل میں چائے پینی پڑ گئی مجھے. تو میں نے جب چائے پی تو ہوٹل والے نے پیسے نہیں لیے مجھ سے، بلکہ ہماری پوری ٹیم سے نہیں لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آپ کراچی سے آئے ہو. اور وہ بڑا جذباتی ہو گیا، کہنے لگا کراچی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں، اور کہ اس گاؤں میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس کو کراچی نے کھلایا نہ ہو. تو 70% تو حکومت کے کاغذات میں ہے، باقی کراچی جو کما کے لوگوں کو دے رہا ہے، روزگار ظاہر ہے جہاں آبادی ہوتی ہے وہیں روزگار ہوتا ہے. ملٹیپل کلچر ہیں یہاں، پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سرائی کی بھی ہیں، اور سندھی بھی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو ملٹیپل کلچر، مہاجر بھی ہیں، اور مختلف قومیں، ہزارہ والے بھی ہیں، اور بلتستان کے لوگ بھی ہیں، کوہستانی بھی ہیں. اتنے ساری قومیں یہاں بستی ہیں، ملٹیپل کلچر ہے، بے شمار زبانیں ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں، بے شمار کلچر ہیں. خدا را حکومت اس شہر کو شہر کا درجہ ہی دے دے، ورنہ اصولی طور پر تو ایک کنٹری کی حیثیت ہے کراچی کی. تو اللہ تعالی ہمارے شہر کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صاف ستھرا کر دے کراچی کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور ان حادثات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں آخر میں پھر تعزیتی کلمات کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس حادثے میں شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کو اب خوشبوئیں، جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا، ساری ایک خوشبو سنگھائی دیتی ہے. آپ ان کو گلاب سنگھائیں، عود سنگھائیں، 20 قسم کی خوشبوئیں سنگھائیں، وہ ان خوشبوؤں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے، وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے. آپ مجھے بتاؤ، کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے، ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے؟ یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں، نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں. بولو نا بھائی، نہیں تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا. واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا. تبھی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں
کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے۔ اب ایک پانی مٹی کے ملاپ سے ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دی خدا نے۔ ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ 2 لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا، بس 4 پھٹے لگا دوں، ایک پھٹا لگاؤں گا اور 4 پائے لگا دوں گا کیل سے، اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں، کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں۔ میں 2 لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع، صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے۔ ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا، چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، 2 لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا، کھرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ کیسی بات ہے یار؟ ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی، اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاپ سے اس نے ہرن بھی۔ میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاپ سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائینا بھی بنا دیا اس نے۔ ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے، ہے بھائی؟ کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے۔ یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے۔ او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے، اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے۔ تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاپ سے ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاپ سے انسان بنا دیا اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی، اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے، اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ۔ انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی۔ انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے۔ خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے؟ یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے؟ اتنے سارے سینسر۔ زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے۔ آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا۔ مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے۔ کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر کاٹ کے دیکھو گے، کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی، کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن میرے بھائی، اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا، میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں، لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا، نہیں کھانا۔ میں نے زبان پہ رکھا، ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی،
دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے، یہ کیا ہے، کھٹا ہے، یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے، دماغ مجھے سمجھا رہا ہے، ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی، وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی۔ تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان، وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے، یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے۔ تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے، یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں، کوئی صناع ہے، کوئی کاریگر ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں۔ دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں، میں ایسا، میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کمبختوں 2 بھی نہیں ہو رہی، ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں، جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں، جو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں، میں ایسا میں ویسا، آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب۔ کوئی دوسرا، کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں۔ اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں۔ آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے، میں اتنی کیوٹ، اتنی حسینہ، اور شرماتی رہتی ہے۔ کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات۔ لیکن یہ کیا بات ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے۔ ان پہاڑوں کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو۔ زمین کو کھودو گے، مٹی، گارا اور پانی نظر آئے گا، نہ انار کا رنگ نظر آئے گا، نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا۔ تمہارا رب کچھ بھی نہیں، کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے، کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے، کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو۔ نہ 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 نہ، صرف مٹی، گارے، پانی اور گوبر، 3 چیزیں ہیں، گوبر، مٹی، پانی۔ 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے، اسی سے انار کا پھول بناتا ہے، اسی سے انار کے پھل بناتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ، جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے، اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو، مٹی، گوبر، پانی، اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کیسا پھٹنے والا پھل۔ انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا، ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ، صحیح ہے نا، مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے۔ تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا، لال ٹماٹر کی طرح، کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے، دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں، صحیح ہے نا، انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا۔ صنع اللہ الذی، اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے، یہ کاریگری ہے۔ اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا، اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری۔ کاریگری ہے یہ، اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا۔ کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ، یار یہ مٹی ہے، یار یہ گوبر ہے، یہ پانی ہے، ملا کے انار بنا کے دکھا، وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی، میں اس سے انار نہیں بنا سکتا۔ ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا، پھر درخت، پھر پھول، پھر اس پھول، ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے، پھر اس پھولوں پہ کچا پھل، پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل، اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو، تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے، جاپانیوں کی طرح نا، جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں، بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا، ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا، سیب کو بنایا، انگوروں کو بنایا۔
کتنے ڈفرنٹ ذائقے، مختلف الوانہ، اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو، ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی ہے آسمان سے جو برس رہا ہے، لیکن اس پانی سے نکلنے والے رنگوں میں، ذائقوں میں، چیزوں میں اختلاف دیکھو. اربوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں، زمین پہ چلنے والے جانور، زمین پہ ریگنے والے جانور، ہوا میں اڑنے والے جانور، شکار کرنے والے جانور، دانا کھانے والے جانور. ہر پرندے کو الگ ڈیزائن کی چونچ دی ہے. دو پرندوں کی چونچ کا ڈیزائن بھی ایک جیسا نہیں ہے، ہر پرندے کو الگ ڈیزائن دیا اس کے حساب سے. جس کو مچھلی کھانی ہے اس کے لیے لمبی چونچ تاکہ پانی کے اندر وہ گہرائی تک جا سکے. جس کو کتر کتر کے کھانا ہے جیسے طوطے کو گول چونچ دے دی کلاڑے کی طرح، ہک کی طرح، تاکہ ایسے ایسے جو ہے نا اس کو کتر کتر کے کھائے. بعض پرندے ایسے ان کو چپو دے دیا آگے. وہ نہیں ہم جو میں امریکہ میں چلا رہا تھا وہ نہیں میں چپو چلا رہا تھا بھائی، اس کو کیا بولتے ہیں انگلش میں بھائی، وہ جو لانچ میں نا چپو، تو ایسے چپو دے دیے اس کو. وہ جب مچھلی سامنے آتی ہے بس خالی اس کا کام ہے یوں کرنا توے کی طرح، جیسے چمٹا نہیں ہوتا روٹیاں پکاتی ہیں خواتین، کسی زمانے میں پکایا کرتی تھی، اب تو پیزا آ گیا، تو چمٹے سے نہیں جیسے پکڑا جاتا روٹی کو، ایسے وہ مچھلی کو یوں کر کے کیا کرتا ہے، پٹک کر کے پکڑ لیتا ہے. ہر جانور کو اس کی باڈی کے حساب سے چونچ دی ہے، ہر جانور کو اس کی باڈی اور اس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آنکھیں دی ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جن سے آنکھیں چھین لی، اندھا بنایا، لیکن سونگنے کی حس اتنی زیادہ کر دی کہ ان کو اب دنیا میں زندہ رہنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. بہت دور سے سونگ سونگ کے اپنے شکار کا اندازہ لگاتے ہیں. کچھ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ان میں بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اپنے دفاع کے لیے اللہ نے ان کو پیچھے بھی آنکھیں دے دی ہیں. مچھلیوں کی کتنی قسمیں ایسی ہیں جو سمندر میں پتھروں میں رہتی ہیں. اب بڑی مچھلی جب آئے گی فوراً شکار کرے گی، لیکن اللہ نے ان کی پیچھے دو آنکھیں لگا دی. اس سے نئی جو بڑی مچھلی آتی ہے وہ سمجھتی ہے یہ ادھر منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مجھے دیکھ رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس کی مثال ایسے جیسے آپ اپنی کھوپڑی پہ پیچھے بھی ڈیزائن بنا لو، آپ ٹنڈ کراؤ اور پیچھے بھی دو آنکھیں اور ناک لگا لو، لوگ کیا سمجھیں گے یہ کمبخت کہاں دیکھ رہا ہے، پیچھے دیکھ رہا ہے. پھر ادھر جو مرضی کرتے رہو، کوئی آپ کی طرف نہیں آئے گا. ٹرائی کر کے دیکھو، جو گنجے ہیں وہ ٹرائی کریں پہلے. پیچھے بھی دیکھ رہے ہوگے آپ، یعنی اگلا تو یہ سمجھے گا نا. اب انسان کو اللہ نے پیچھے آنکھیں کیوں نہیں دی ہیں؟ بھائی تو پلٹ سکتا ہے. وہ مچھلی پتھروں میں رہتی ہے، وہ ہر وقت پلٹ پلٹ کے دیکھ نہیں سکتی کہ کون شکار کے لیے آ رہا ہے. اس کی نسل کی بقا کے لیے اللہ نے، آپ نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائیں گی، پیچھے بھی آنکھیں اور ناک لگا دی ہے. بڑی مچھلیاں آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہ ہمیں دیکھ رہی ہے، لہذا وہ ڈر کے بھاگ جاتی ہے. یہ کام نہیں ہے، یہ کاریگری ہے، یہ کمال ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ زیمبیا والو، یہاں شراب کباب کا چاروں طرف رواج. دنیا میں دو چیزیں انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں. تین چیزیں سب سے زیادہ غافل کرتی ہے. ایک نشہ شراب، دوسرا موسیقی گانے بجانے، تیسرا عورت زنا بدکاری. یہ تینوں چیزیں آپ کے ملک میں ہول سیل کے حساب سے بولو دستیاب. اس لیے اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ کو پتا ہے تم لوگ نہیں کرو گے اللہ کی تعریفیں، تم عورت کی تعریفیں کرو گے، تم شراب کی تعریفیں کرو گے، تم نشے کی تعریفیں کرو گے، تم گانے بجانے موسیقی کی تعریفیں کرو گے. اس لیے اللہ الحمد سے لے کے والناس تک خود اپنی تعریفیں کرتا ہے تاکہ تم ان تین چیزوں سے نکل کے کس کی طرف جاؤ؟ بولو نا، اللہ کی طرف جاؤ. ورنہ مجھے اپنی تعریف کی ضرورت ہے، کوئی میرے برائی بیان کرے مجھے صفائی دینی پڑتی ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ مستغنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے سارے انسان اللہ کے خلاف ہو جائیں تو اللہ کی حکومت میں طاقت میں اتنی سی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی ہم سوئی اس پانی میں سمندر میں ڈال کے نکالیں تو سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ کتنی سی کمی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگی نا. تو اللہ کو ہماری تعریفوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ الحمد سے لے کے والناس تک اپنے کمالات بیان کرتا ہے ہمارے فائدے کے لیے
تاکہ تم شراب سے نکلو، تاکہ تم شباب سے نکلو. شباب سمجھتے ہو؟ شباب کا مطلب عورت، زنا، بدکاری، اس بکھیڑوں سے نکلو، اپنے رب کو پہچانو. اس لیے اللہ قرآن میں اپنے کمالات بیان کرتا ہے. اور ہم جب ان ملکوں میں آتے ہیں تو ہمارا تو فرض تھا میرے بھائی، ہم ان کے سامنے اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے، اللہ کا تعارف کرواتے. یہاں آ کے آپ بجائے ان کو اللہ کی طرف لانے کے خود شراب کباب نشے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاؤ تو آپ سے بڑا بدقسمت پھر کون ہوگا دنیا میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائی ہمیں بنایا گیا ہے، اور جو آدمی زیادہ خراب ہو نا، ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوگا، تجھے کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. تجھے کھول کے کوئی جوڑے گا، دوبارہ نئے سرے سے تیری فٹنگ ہوگی تو شاید تو انسان کا بچہ بن جائے. ریپیئرنگ سے تو ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. یہ تو خیر ایک مذاق ہے. بتانے کا مقصد ہے مشکل کام خود بخود نہیں ہوتے، کوئی کرتا ہے. اللہ بار 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 پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آدم علیہ السلام کے ذریعے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر دنیا میں یہی سمجھانے کے لیے آتے رہے کہ اللہ کو پتا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد دنیا کی چیزوں میں گم سم ہو کے کس کو بھول جائیں گے؟ اللہ کو بھول جائیں گے. تو اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو. اب ہم کہتے ہیں اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایتھیس ملحد لوگ بولتے ہیں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں؟ بھئی اللہ کو کیا ہوگا اگر ہم یاد نہ رکھیں اس کو؟ تو کیا ہوگا اللہ کو؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. صحیح ہے نا؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہیں بہت کچھ ہو جائے گا. کیوں؟ ایتھیس لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ میں ایتھیس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے دل میں بھی یہی وسوسے ہیں. یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہم 5 ٹائم پابندی سے نماز پڑھیں، نہیں پڑھیں گے اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو کیا ضرورت ہم اس کی عبادت کریں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں. یہ سب مذہبی لوگوں کے بنائے ہوئی باتیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں. میرے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پڑی، نہ اللہ کو پڑھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے بارے میں ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھیں گے جن کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ اللہ ہی بتائے گا نا. یہ اللہ کے علاوہ مخلوق بتائے گی؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے ہماری نافرمانی سے. ہم فرما بردار بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اللہ اپنی صفات بتاتا ہے کہ لا یرضی لعبادہ الکفر. جب تم خدا کی سے بغاوت کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس نافرمانی پہ وہ خوش نہیں ہوتا، اس نافرمانی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. اور جب تم اس کے شکر گزار بنتے ہو تو اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی کسی سے خوش ہو اور انعام نہ دے، اور جب کسی سے ناراض ہو تو سزا نہ دے؟ دنیا میں بھی لوگ جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں تو جزا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میری یہ صفت ہے کہ میں جب کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس کو جنت کی صورت میں بدلہ دیتا ہوں، جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں جہنم کی صورت میں سزا دیتا ہوں. اب ہم کہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ ہمیں اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بھائی جو جس کی صفت ہوتی ہے، کون کس چیز کو پسند اور ناپسند کرتا ہے، یہ وہ خود بتاتا ہے، یہ آپ فیصلہ کرتے ہو؟ آپ نے میری دعوت کی، فرض کرو آپ نے کیا کر لی، میری دعوت کی، فرض کرو. اب آپ کہہ رہے ہو بھائی مفتی صاحب کو پیزا پسند ہے، مفتی صاحب کو برگر پسند ہے، مفتی صاحب کو گاجر کا حلوہ پسند ہے. کوئی عقل مند وہاں بیٹھا ہوگا بولے گا بابے یہ مفتی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ ان کو کیا پسند ہے، تو خود سے کیوں فیصلہ کر رہا ہے؟ دیکھو ایک مولوی صاحب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب لوگ مشورہ کر رہے ہیں بھائی مولوی صاحب کو کوئی طاقت کی غذا کھلاؤ، ٹھیک ہے نا، مشورہ چل رہا ہے. ایک نے کہا بھائی مولوی صاحب کو کدو کا شربت پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ پلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو یہ کھلاؤ، ایک نے کہا مولوی صاحب کو گاجر کا حلوہ کھلاؤ. مولوی صاحب کی آنکھ ایک دم یوں کر کے تھوڑی سی کھلی، ٹھیک ہے، پھر بند ہو گئی. پھر ایک نے کہا جی مولوی صاحب کو قیمہ کھلاؤ. جب سب مختلف مشورے دے رہے تھے تو مولوی صاحب نے پھر آنکھیں کھول کے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی مولوی صاحب کے پاس پیر صاحب کی دعوت کی، اس نے ایک آدمی نے نا پیر صاحب کی دعوت کی اور کہا پیر صاحب آپ کو میں کدو شریف کھلاؤں یا لوکی شریف؟ پیر صاحب نے کہا کوئی بغیرت سا مرغا کھلا دے تو مجھے، اتنی شریف چیزوں کی ضرورت؟ مرغا ہو بھلے بغیرت ہو، وہ شریف لوکی سے پیر صاحب کی نظر میں بہتر ہے.
تو میرے بھائی ہم کسی کی پسند اور ناپسند کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کس کو کیا پسند ہے بھائی، کس کو کیا پسند ہے یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. بیٹا جب بڑا ہوتا ہے نا تو ابا سے کہتا ہے میں نے شادی کرنی ہے. ابا کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت ہے، مجھے شکایت کر رہے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے ابھی شادی کی. میں کہتا ہوں یہ بیٹے سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو یار. ضرورت جس کو ہوتی ہے وہ بتاتا ہے نا. مجھے آ کے کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کو کیا ضرورت ہے شادی کی. ابے بھائی جس کو ضرورت ہے وہ بتائے گا، اس کو ہے یا نہیں ہے اس سے پوچھو جا کے. اس سے پوچھ نہیں رہے، پوچھ اس سے رہے جس کو اس کی ضرورت کا علم نہیں ہے. پیاس کسی کو لگ رہی ہے، جس کو لگ رہی ہے وہ بتائے گا نا. تبھی تو مجھے غصہ آتا ہے بیان کے دوران جو پانی پوچھ رہے ہوتے ہیں پانی. بے بھائی میں بھی تو الحمدللہ گونگا نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہوگی میں خود پوچھ لوں گا پانی کا. ہر تھوڑی دیر یہ تکلفات بہت برے ہوتے ہیں. کھانے میں بہت تکلفات ہیں، یہ بیان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں لیکن بہت ضروری ہے. تکلف اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. دوسرے کے آرام کا خیال کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے کہ مسلمان تکلفات میں ہے، معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. آرام کا خیال کرنا چاہیے. تکلف میں نہیں پڑتا. تکلف کیا ہے، آرام کیا ہے. آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ لیا مفتی صاحب آپ کا کھانا ہمارے ہاں ہے، قبول ہے؟ ہاں جی قبول ہے. اگر کر لیا قبول تو مفتی صاحب آپ کیا چیز شوق سے کھاتے ہیں بتا دیں. بھائی میں بھنڈی کھاتا ہوں. چلو جی بھنڈی پکا لیا آپ کے لیے. اور گوشت میں بھی میں بھائی گوشت کی چلو میرا موڈ نہیں ہے گوشت کا، بس میں گوشت دعوتوں میں بہت کھا لیا بھائی، مسور کی دال چاول. ایسا نہ ہو ہر جگہ یہی چلتا رہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اب آپ نے کھانا لا کے رکھ دیا، یہ مفتی صاحب دال چاول، یہ فلانا بس کافی. یہ آپ نے آرام کا خیال کر لیا کہ مفتی صاحب کو وہ چیز نہیں کھلا رہے جو وہ کھانا نہیں چاہتے. میرے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ بھی دعوت ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے تل ملا رہے ہیں، پیزا لا کے رکھ دیا سامنے. ابے میرے تو نوالا غلق میں پیزے کا نہیں اترتا یار، کھائے چبائے نہیں آتا. اب ہم کھا رہے ہیں مروت میں، چلو یار اب کیا کہے آدمی. تو اندگلے نے محنت زیادہ کی ہے، سامنے والے کے آرام کا خیال نہیں کیا. ہم تو اب مروت میں کھا لیتے ہیں، اب کیا کریں. تو آرام کا خیال کرنا چاہیے کسی کا بھی. تکلف نہیں. تکلف کیا ہے، آپ نے بھائی بنا دیا یہ بھنڈی ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، رکھ دیا. اب آپ بار بار پوچھیں مفتی صاحب یہ بھنڈی کھائیں گے آپ، مفتی صاحب یہ نہاری کھائیں گے آپ، مفتی صاحب یہ رائتا بھی ہے. بھائی رکھا ہوا ہے نا، مندھے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں ہیں ہماری، نظر آ رہا ہے. اتنا تنگ کرتے ہیں بھائی. ایک دعوت میں کیا ہوا، اتنا پوچھ رہے ہیں یہ کھائیں گے. میں نے کہا چپ رہو گے تو کھاؤں گا نا میں. کیا خیال ہے بھائی، آپ چپ بیٹھو گے تو میں کھاؤں گا. پھر میں نے ایک بندے کو لگا دیا، میں نے کہا جو آئے گا نا پوچھے گا خود ہی جواب دے دینا. میرا میٹر اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، شارٹ ہو رہا ہے. یہ کھا لے وہ کھا لے. بھائی سب کچھ سامنے رکھا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہے آپ ہم سے، فری میں کھلا رہے ہو، تو اب ہماری مرضی یار جو کھا لیں گے. تکلف بری چیز ہے، دوسرے کی راحت کا خیال اچھی چیز ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا جب مہمان گھر میں آئے بیٹھتے ہی بلکہ بیٹھنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتاؤ. بعض دفعہ مہمان میں شرم ہوتی ہے، بہت زور کا آیا ہوا ہوتا ہے، بتا نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا ہے میزبان کیا کہے گا کہ یار آتے ہی کہاں گھس گئے بیت الخلا میں. اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے. اب یہ سلمان بھائی ہیں، ان کو بہت زور کا پیشاب آیا ہوا تھا. کل کہنے لگے میں مفتی صاحب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوا ہے، میں پیشاب کروں. اب پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں نا، میں چاروں پیشاب کر لوں تاکہ تھوڑا سا فریش ہو جاؤں. میں نے کہا اتنی ڈیٹیل کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، پیشاب آ رہا ہے جاؤ پیشاب کر کے آ جاؤ. انسان کو خود بخود ایک شرم سی آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کہاں جانا ہے، واش روم. یہ انسان کی نیچر ہے. لہذا وہ پوری ڈیٹیل پورا نا حاشیہ چڑھا دیا انہوں نے کہ ایکچولی وہ اس لیے میں جا رہا ہوں کہ تھوڑا فریش ہونا چاہتا ہوں. بھائی تو جا یار، اس میں اتنی ڈیٹیل میں جانے، یہ نیچرل ہے. نہیں آ رہا تو ٹینشن کی بات ہے، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے آ ہی نہیں رہا. آ رہا ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو آداب معاشرت، یہ حضرت حکیم الامہ کی کتاب پڑھیں. آج یہ آداب غیر مسلم قوموں میں آ گئے ہیں. انگریزوں میں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں، ہمیں جاپانیوں میں نظر آ رہی ہیں، مسلمانوں میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی مہمان گھر میں آئے سب سے پہلے یہ واش روم ہے بھائی، اس کو خود ہی لے جاؤ کان پکڑ کے. خیر اتنا نہیں کرو، اس کو بس بتا دو. یہ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، میں کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کیوں کرواتا ہے. اللہ کو پتا ہے یہ لوگ زیمبیا میں آ کے، غیر مسلم ملک میں آ کے جب چاروں طرف شباب بھی دیکھیں گے اور کباب بھی دیکھیں گے اور شباب بھی دیکھیں گے اور شراب بھی دیکھیں گے تو ان کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر جب ان کو کوئی آ کے کہے گا فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، کیا ٹینشن والا کام. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بتا رہا تھا کہ اللہ
ہماری نیکی سے خوش ہوتا ہے، اور تھوڑا خوش نہیں، بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ گناہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے، اور تھوڑا ناراض نہیں، بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے۔ اب یہ چاہت اللہ میں ہے یا نہیں ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا، یہ آپ نہیں بتا سکتے، یہ ایتھیس ملحد نہیں، یہ گورا نہیں بتا سکتا، یہ جیپنیز نہیں بتا سکتے، یہ جو ذات ہے وہی بتائے گی۔ تو اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جیسا ایتھیس اور ملحد میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تم نافرمانی کرو تو مجھے کوئی غصہ نہیں آئے گا، تم میری فرما برداری کرو تو کوئی خوشی نہیں ہوگی، جو نافرمان ہے اسے مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا، جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دوں گا۔ نا 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 نا، کوئی میری فرما برداری کرتا ہے، میرے لیے قربانی دیتا ہے، میرے لیے صبح نیند قربان کر کے مسجد میں حاضری دے کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، مجھے وہ تھوڑا اچھا نہیں بلکہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو نماز قضا کرتا ہے مجھے وہ تھوڑا برا نہیں بلکہ بہت زیادہ برا لگتا ہے۔ اے اللہ کیوں برا لگتا ہے؟ تیرے اندر یہ صفت تو ہے، مگر اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ناشکری، دنیا میں کوئی عقل مند آدمی بھی ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ بچہ جنتے ہیں، بچہ نافرمان نکلے جائیدادوں سے عاق کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنی صفات پہ انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ کی صفات سمجھ میں آئے، اللہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث میں آتا ہے ان تکفروا، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اس دنیا کے ان فلاسفروں کی باتوں میں مت آئیں کہ ہم مر جاتے ہیں تو مٹی ہو کے ختم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ دیکھو جانوروں کی کوئی آزمائش نہیں ہے، جانور مر کے مٹی ہو کے ختم، کیونکہ جانور نہ شکر گزار ہو سکتے ہیں اور نہ ناشکرے ہوتے ہیں، ان کے پاس سینس ہی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ شکر کیا ہوتا ہے اور ناشکری کیا ہوتی ہے، احسان فراموشی کیا ہوتی ہے۔ جانوروں کو اللہ نے یہ سینس بولو نہیں دی ہے۔ جیسے ہمارے دوست جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نا بیچاروں کو، اب وہ سینس ہے ہی نہیں کہ چمیلی کی خوشبو کیا ہے اور گلاب کی خوشبو، یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے، یہ ان انسٹال کر دیے، باقی سب سیٹ ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ اور سمجھے، باقی ہر چیز فٹ فاٹ۔ یہ سافٹ ویئر اللہ نے کیا کر دیے، یہ مجھے بڑی عبرت ہوئی ہے سن کے کہ یار اس کا مطلب دماغ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جو ناک کو آرڈر کرتی ہیں کہ یہ چمبیلی ہے، یہ گلاب ہے، اور چوٹ لگنے سے وہ سیٹنگ کیا ہوتی ہے، آؤٹ۔ ایک چوٹ سے سیٹنگ آؤٹ ہوئی، بننے میں کیا خود بخود بن سکتی ہے ایسی سیٹنگ؟ نہیں ہو سکتی بھائی۔ تو بھائی پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ سمجھتے ہو ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک اللہ نے ہمیں بنایا اور وہ اللہ ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے کے ہم سے حساب و کتاب لے گا۔ جو نیک لوگ ہیں ان سے خوش ہو کے ان کو جنت دے گا، جو برے لوگ ہیں ان سے ناراض ہو کے ان کو سزا دے گا جہنم کی صورت میں۔ دنیا میں جزا اور سزا نہیں ملتی، یہاں نافرمان لوگ ترقی کر جاتے ہیں، بہت دفعہ نیک لوگ تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی دھاندلی ہے بھائی؟ پھر اللہ میں اور کرپٹ حکومتوں میں کوئی فرق ہوا ہے بھائی؟ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں حساب و کتاب نہیں ہے۔ حساب و کتاب اللہ نے کب رکھا ہے؟ مرنے کے بعد رکھا ہے۔ تو پہلے اپنا ایمان یہ مضبوط کرو، ہم بنے نہیں ہیں، بنائے گئے ہیں۔ نمبر 2، موت کے بعد دوبارہ بولو زندگی ہے، زندہ ہونا ہے موت کے بعد۔ ان غیر مسلموں کو بھی بتاؤ، ان کو نکالو اس جھنجھال سے جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس خدا کا حقیقی پیغام صرف اسلام کے پاس ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس بولو نہیں۔ پہلے خدا کے وجود کے دلائل دو، پھر ان کو سمجھاؤ یہ پیغام خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ پیغام صرف اسلام کے پاس، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس نہیں ہے تو لاؤ بھائی مارکیٹ میں۔ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے تو مارکیٹ میں بولو لاؤ۔ آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو، نیا موبائل آیا ہے، آپ دکاندار سے کہتے ہو موبائل دکھا بھائی، اس نے کہا یہ لے، کتنی قیمت ہے جی؟ اتنے لاکھ۔ تو میں وہاں سے لے رہا ہوں، کہہ رہا وہ مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس، بولتے کیوں نہیں ہے، لینا ہے مجھے سے لینا ہے یہ موبائل، نہیں ہے تو مارکیٹ میں میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ
بلا تحقیق مانو گے؟ آپ سرچ کرو، ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی، ادھر گئے وہاں چیک کیا نہیں ہے بھائی، گھوم پھر کے کہاں ہوگے؟ اگر موبائل لینا ضروری نہیں ہوا تو گھر چلے جاؤ گے، بہت ضروری ہوا آپ کے باس نے کہا کہ نیا ورژن جو بھی آیا ہے موبائل کا تجھے لازمی لے کر آنا ہے ورنہ تجھے کل جاب سے نکال دوں گا، پھر لے دے کے کہاں ہوگے؟ اسی شاپ کے پاس آؤ گے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ موبائل میرے علاوہ مارکیٹ میں کسی اور کے پاس نہیں۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اسلام ہے۔ حقیقی دین جو ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف کون سا مذہب ہے؟ اسلام۔ مارکیٹ میں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، مارکیٹ میں اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ چاہتوں کا مسودہ ہے ہی نہیں۔ اب بھائی اسلام نے دعویٰ کر دیا، ہمیں چاہیے ہم ذرا مارکیٹ میں پھر کے دیکھیں کیا خیال ہے بھائی۔ تو ہم مارکیٹ میں زیمبیا کی مارکیٹ میں آئے، ہمیں یہاں بہت سارے مذہب نظر آئے، ہم ان مذہب والوں کے پاس گئے۔ میں الگ الگ مذہبوں کا نام نہیں لیتا، کسی مذہب پہ طنز کرنا مقصد نہیں ہے۔ ہم نے جب ان مذہب والوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھی، ان کے رہبروں کو دیکھا، تو ہم نے کہا وراثت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے کہا نکاح طلاق کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے کہا خرید و فروخت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم نے کہا طہارت کے حکام بتاؤ، انہوں نے کہا ہمارے پاس۔ بولتا کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی رشتہ داری جوڑنے کی کیا فضیلت ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس، ہمارے تو رشتہ دار ہی نہیں ہے، کچھ لوگوں کے ابا ہوتے ہیں کچھ کے ابا نہیں ہوتے۔ ہم نے کہا میرے بھائی غسل کا طریقہ بتاؤ، انہوں نے کہا غسل کب فرض ہوتا ہے یہ بتاؤ، انہوں نے کہا فرض نہیں ہوتا، جب دل چاہے نہا لو، نہیں دل چاہے تو نہیں نہاؤ، مرضی ہے آپ کی۔ ہم نے کہا بھائی اللہ خدا کی عبادت کا طریقہ بتاؤ ہمیں، طریقہ کیا ہے، کتنی عبادت کرنی ہے، اس کا پیکج کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ پیکج۔ کسی نے کہا ہفتے میں ایک دن جانا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی پیکج نہیں ہے۔ کسی کے پاس مارکیٹ میں تعلیمات ہے ہی نہیں۔ جب آپ اسلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا بھائی خدا کو راضی کرنے، خدا کے حقوق کیا ہیں، مخلوق کے حقوق کیا ہیں، پورا پیکج۔ خدا کو راضی کرنے کے لیے دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیسے پڑھنی پڑے گی؟ ایسے پڑھنی پڑے گی۔ کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے وضو کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے جی؟ ایسے کرنا ہے۔ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے؟ اس طرح سے وضو ٹوٹتا ہے۔ غسل کا فرض ہوتا ہے، اس طرح سے فرض ہوتا ہے۔ طہارت کے حکام کیا ہیں؟ ایسے ایسے حکام نبی نے بتائے نا کہ کنویں میں چوہا گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں کہ کنواں پاک ہوگا، بلی جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں، کتے جیسا جانور گر کے مر جائے تو کتنے ڈول نکال لیں، پورے ڈول گن گن کے بتا دیے حدیث میں۔ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے کتنی دفعہ دھونا ہے۔ استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک یہودی نے پوچھا کہ کیا تمہارے پیغمبر نے تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ ایک صحابی سے کہا، وہ تو طنز کر رہا تھا، فرمایا ہاں ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ من استجمر فلیوتر۔ نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ نکاح ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ختم کن صورتوں میں ٹھیک ہے، کن صورتوں میں ختم کرنا برا عمل ہے؟ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے؟ یہ تو میں ٹاپک ہے، اس پر بہت 20 دفعہ بیان کر چکا ہوں، بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس خدا کو راضی کرنے کے لیے جو پیکج ہے، اسلام کے علاوہ کسی کے پاس وہ پیکج بولو ہے ہی نہیں۔ وہ ہمیں اخلاقیات بھی سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے شراب حرام ہے، مردار مت کھاؤ، جانور ذبح کرو اللہ کا نام لے کے، کن جانوروں کو کھانا ہے، کن کے قریب نہیں جانا، یہ بھی پوری ڈیٹیل ہمیں کہاں ملے گی؟ اسلام میں ملے گی۔ غیر مسلموں کے پاس یہ ڈیٹیل بولو ہے کیا؟ نہ۔ جوا حرام کر دیا اس نے۔ غیر مسلم سے پوچھو جوا حلال ہے حرام ہے، ان کی ساری زندگی سوچتے ہی رہیں گے لیگل ہونا چاہیے کہ انلیگل ہونا چاہیے، سوچتے رہیں گے، سود کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ غیر مسلموں سے پوچھو بال رکھنے چاہیے کہ نہیں رکھنے چاہیے، کچھ کہیں گے بالکل ٹنٹ پنڈ ہونی چاہیے، کچھ کہیں گے ہر طرح کے بال بڑھا لو۔ اسلام سے پوچھو، اسلام کہتا ہے عورت کو سر کے بال بڑھانے چاہیے، اس کی فطرت کا حصہ ہے۔ مرد کے پاس آپشن ہے سر کے بال رکھے یا سر منڈائے، اور جب سر ٹنڈ کرائے تو لوگ شعر پڑھیں، حسن تیرا اس طرح سالم رہا، سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا۔ کچھ لوگوں پہ ٹنڈ جچتی ہے۔ داڑھی کے بارے میں مذہب نے حکم دیا مرد کو داڑھی بڑھانی پڑے گی۔ مونچھوں کے بارے میں حکم دیا بغلوں کے بال صاف کرنے، زیر ناف بال صاف کرنے۔ اتنی ڈیٹیل میں کوئی مذہب تمہیں گائیڈنس دیتا ہے؟ کوئی ہے کسی کے پاس؟ ماں باپ جوان ہو تو کیا سلوک ہے، بوڑھے ہو جائے تو کیا سلوک ہے، ماں باپ کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟
خرچہ پانی کس گورنمنٹ کے ذمہ یا اولاد کے ذمہ؟ غیر مسلموں نے بوڑھے ماں باپ کا سارا خرچہ حکومت پہ ڈال دیا، اولڈ ہاؤس۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اولاد کی۔ ماں کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ غیر مسلم اس بارے میں کیا ہے؟ خاموش۔ اللہ نے کہا بھائی بیوی گھر میں رہے گی، کھلائے گا کون؟ شوہر۔ کمائے گا کون؟ شوہر۔ گھر کا سربراہ کون ہے؟ شوہر۔ غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں سربراہ کون ہے، کہتے ہیں دونوں برابر ہیں۔ ابے بھائی گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ اور ریاست ہوتی ہے، کوئی گھر امیر کے بغیر چل سکتا ہے؟ 4 آدمیوں پہ بھی ایک کو انگریز کمپنی میں باس بناتا ہے، گھر میں کسی کو بھی باس نہیں بنایا اس نے، تبھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ گھر بھی ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے۔ کسی کمپنی، کسی بھی آرگنائز ادارے کو دیکھا 4-5 افراد بھی ہوں تو ایک کو امیر انگریز بھی بناتا ہے۔ گھر میں انگریز نے کسی کو امیر نہیں بنایا، سارے ہی باپ ہیں، بیوی بھی باپ ہے، شوہر بھی باپ ہے، بچے بھی کیا ہیں؟ باپ ہے۔ باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا، مار نہیں سکتا، سب کیا ہے؟ باپ۔ تو جب سب ایک گھر میں باپ ہوں گے تو گھر چلے گا؟ اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا بھائی یہ ایک گھر ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اس میں بھی ایک امیر ہے۔ وہ امیر کون ہے؟ اتفاق سے شوہر ہے بھائی۔ وہ کون ہے بھائی؟ اس لیے عورت کو حکم دیا گھر میں اطاعت کس کی کرنی ہے؟ شوہر کی، تاکہ یہ گھر چلے۔ تبھی مسلمانوں کے گھر چل جاتے ہیں، غیر مسلموں کے گھر بنتے ہی نہیں ہیں۔ چلتے کہاں سے؟ اور بنتے ہیں تو بڑی مشکل سے چلتے ہیں۔ طلاقوں کا ریشو، اتنی طلاقیں، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائی اپنے مذہب پہ فخر کرو، سمجھتے ہو؟ مذہب پہ کیا کرو؟ فخر کرو، شکر کرو اور دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں اسلام دے دیا تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے ہٹانا نہیں، موت تک ہمیں ایمان پہ قائم رکھنا ہے۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، خدا کی قسم۔